اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ سنو، گھبراتے کیوں ہو اپنے مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے۔ کیا وہ تمہارے آنسو اور تڑپ دیکھ کر تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ ہی تمہاری دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی محبت میں صبر اور بھروسے کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ اور جب تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کن سے سب بدل دیتا ہے، اور تمہاری تقدیر میں وہ سب شامل کر دیتا ہے جو تمہاری خواہش اور دعا تھی۔ بس اس کی رحمت پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو نہ سمجھ بیٹھتی ہے۔ جسے خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، اور سب سے بڑی بات تم اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور رحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی اتنے بھی گناہ کیے ہوں تو تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کر واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمہیں اپنی خواہش کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نہیں کہا کہ آگ کو بجھا دیں یا ٹھنڈی کر دے۔ یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر، بیوی اور نوکری دیں۔ جب وہ مصر سے فرار ہوئے، وہ بس اللہ کے سامنے عاجز ہو گئے۔ مکمل بھروسے اور توکل کے ساتھ اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور بلند مقام عطا کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اور کس چیز کی ضرورت چاہتے ہو۔ تم اسے الفاظ میں بیان بھی نہ کرو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رب کے سامنے کوئی بھی کبھی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح سے جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور رب بعض اوقات اس وجود کے ٹوٹنے کی وجہ بننے والوں کی بھی اس طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ یہ گناہ پھر سے تو نہیں دہراؤ گے۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو، پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا نا واقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو تھامے ہوئے وہ رب، کیا تمہیں گڑ گڑاتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں ابھی اپنے رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔
महसूस कर लो तो तुम्हारी आंखें उसकी मोहब्बत में हर वक्त नम रहें। तुम्हारा ये सख्त और बेहिस हुआ दिल उसकी मोहब्बत के एहसास से शक हो जाएगा। अल्लाह जवाब ज़रूर देता है। आपको किसने कहा कि अल्लाह हमारी बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होता? किसने कहा कि वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? वो तो पाक ज़ात है। उसने वादा किया है कि वो तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। वो आसमानों का नूर है। वो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। कोई है जो गम में मुब्तला है जिसका गम मैं दूर कर दूं। तुम उस रहीम ज़ात से एक बार यकीन के साथ मांग कर तो देखो। वो तुम्हारी खाली झोली भरने में देर नहीं करेगा। इंतज़ार जब हद से बढ़ने लगे तो तुम रब को मुखातब करना और कहना कि मालिक, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूलियत बख्शी थी, वैसे ही मेरी दुआओं को कबूल कर दे। मेरे इंतज़ार को मायूसी में बदलने से बचा। मेरे रब, और मेरे गमगीन दिल की पुकार सुन, जैसे तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुनी थी। जब अल्लाह को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वह हर रोज़ उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो। उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें, इसलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हो। और जानते हो तब अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें कुछ देर और ख़ुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका होता है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वह तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज दे। तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, इंशाअल्लाह, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।